میرے کانسٹیٹیوشن کے لوگوں کو کبھی کسی نے خریدا، اتنی کسی کے پاس ہمت نہیں وہ اس کو پیسہ دے کے خریدے. میرے نوجوانوں کو دھمکیاں دی جاتی ہے، آپ کے خلاف یہ کیا جائے گا یا میرے کو مالا پہنا. تو یہ کہاں کی سیاست ہے؟ اس سیاست کو ہم لوگوں نے، ہماری وجہ سے اس کی بد اعتباریت ہوئی ہے. اس پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا. کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ. ریپرزنٹیٹیو کو جو اس میں جو کریڈیبلٹی ہونی چاہیے وہ آپ نے دیکھنی ہے. میرے لیے پیسہ کچھ نہیں ہے. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میرے پاس اپنا مکان ہوتا. آپ کو شاید خلوصی نیت پر آپ کا ڈیبیٹ کیا جائے. I have no difficulty in that also. I have no difficulty in that. میں کہتا ہوں کہ انہیں چاہے کہ وہ میرا سپورٹ کرے، وہی سوپور کے لیے اچھا ہے. کیونکہ یہ میرا لاسٹ چانس ہے. بیکاز آئی ایم نو، اس کے بعد میرے مطلب اپنا جو عمر کے لحاظ سے بھی مجھے یہ تو دس از دا لاسٹ. سوپور کی بقا کے لیے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، بجلی ہے، انفراسٹرکچر ہے وغیرہ ہے، اس پر کوئی بات ہو، دیگر کینڈیڈیٹ جو بیٹھے ہیں یہاں ان سے بات ہو کہ کوئی ایک ہی کینڈیڈیٹ سوپور کی بقا کے لیے کھڑا کریں، آپ اس میں راضی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کروں، یہ کمپرومائز کی جو بات ہے نا، یہ تو آپ کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں. کمپرومائز کس بات پر کریں؟ سوپور کی ڈیولپمنٹ، سوپور وہی تو میں کہا کمپرومائز مطلب کس بات. ایک تو یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کریں، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. اس وقت تو صرف پیسے کی کھیل ہے نا. میں کہتا ہوں پوری دنیا اگر آپ میرے ہاتھ میں رکھو گے، پوری دنیا، تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ کمپرومائز ٹیبل پہ آ جاؤ. میرے لیے پیسہ کچھ نہیں ہے. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میرے پاس اپنا مکان ہوتا. آپ کو شاید خلوصی نیت پر آپ کا ڈیبیٹ کیا جائے. I have no difficulty in that also. I have no difficulty in that. میں کہتا ہوں کہ انہیں چاہے کہ وہ میرا سپورٹ کرے، وہی سوپور کے لیے اچھا ہے. کیونکہ یہ میرا لاسٹ چانس ہے. بیکاز آئی ایم نو، اس کے بعد میرے مطلب اپنا جو عمر کے لحاظ سے بھی مجھے یہ تو دس از دا لاسٹ چانس. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ایڈوکیٹ محمد لطیف وانی صاحب. وانی صاحب سوپور کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. ان کا ایک بڑا نام ہے سوپور میں، اور ان کے تعلقات شروع سے نیشنل کانفرنس کے ساتھ رہے ہیں. مگر آج وانی صاحب بحیثیت آزاد امیدوار سوپور کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن لڑ رہے ہیں. جاننا چاہیں گے کہ وانی صاحب، آپ اگر نیشنل کانفرنس کے سینئر کارکن تھے اور آج آپ بحیثیت آزاد امیدوار سوپور کانسٹیٹوئنسی میں کھڑا ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی آپ نیشنل کانفرنس سے نکل کر اب بحیثیت آزاد امیدوار کھڑا ہو رہے ہیں، وہ بھی سوپور کانسٹیٹوئنسی میں؟ آپ کا جو سوال ہے، چونکہ بچوس اوت عرض کور بہت بائی برتھ اخ پُلٹِکل ورکر. سیاسی ورکرس خالی ذہنس مز کہ بہ کرا خدمت خلق، بہ یما اکار تو بکار. میس میری کوشش تھی مگر میس خونس مز تہ کہ بہ گوسس زندگی ہندس پرت فیلڈس مز اخ أکس اکار بکار یون. اور تم خاطر چھُنہٕ ضروری کہ نظم گژھِ آسُن. نظم کے ساتھ جڑنا ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ میرے من میں یہ ہونا چاہے، میرے خون میں یہ ہونا چاہیے کہ آئی ووڈ لائک ٹو سرو دا پیپل. تو رہی بات کہ آپ، میری پوری زندگی میں نے ایک نظم کے ساتھ گزاری، اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن میں اپنی جیت انشاءاللہ جو یقینی ہے، یہ چھُنہٕ بہٕ یژھان یہ الیکشن زینُن کٲنٛسہِ مخالفت کرنس سۭتۍ کینٛہہ. مگر بہرحال اکھ حقیقت اکھ چھِ برونٛہہ کَنہِ اَنٕنۍ. سُہ گٔے یہِ کہ پٔتمِس
ییٚلہِ 2019 منٛز الیکشن تیار اوس آلموسٹ اوس یہِ طے گوٚمُت أسۍ ٲسۍ واریاہ تَمہِ ساتہٕ اَتھ مٲدانَس منٛز فرام سوپور تیٖتِس کالس اوس نہٕ کانٛہہ آوُٹ سایڈر سٲلِم ٲسۍ وِدِن آرگنایزیشن یِم یژھان ٲسۍ اَسہِ گوٚژھ مطلب مینڈیٹ میلُن مگر بہرحال تنظیٖمن کوٚر اکھ فٲصلہٕ اکھ تِمو اوٚن اکھ سُہ شخص حالانکہِ تَتھ سۭتۍ مےٚ ذٲتی اختلاف چھُنہٕ کینٛہہ مگر یہِ اوس چوٗنٛکہِ اَکہِ ہاے کمانڈُک فٲصلہٕ تِمو زون بہتر میانہِ کھۄتہٕ چھُ سُہ بیٹر چویِس فار دیم مگر بہٕ چھُس اکھ سوال یژھان غلام حسن صٲبس کرُن نارتھ کشمیٖرس منٛز چھِ 15 کانسچُوینسی ییٚتہِ الیکشن سپدِ ژےٚ حظ پرژھاے بہٕ ژٕ چھُکھ جرنلسٹ ژٕ وَن حظ مےٚ 15 کانسچُوینسین منٛز چھِ کُس نیشنل کانفرنس وٕنکیٚنس مٲدانس منٛز یوٚتام مےٚ تنظیٖم نظمُک پتہ چھُ اتھ نظمس منٛز چھُ وٕنکیٚنس یِمو 15 کانسچُوینسن منٛز شاید 2 یِمہٕ بیسک ورکر نیشنل کانفرنس چھِ دوز ہو ہیو انہیرٹڈ دی لیگیسی آف NC نیشنل کانفرنس گوٚو اکھ چودھری محمد رمضان صاحب بیٚیہِ چھُ سیف اللہ صاحب سیف اللہ کا اتنا زیادہ میرے کو علم نہیں بٹ سو فار ایز دی چودھری رمضان از کنسرن آئی نو about him. He was all along and he has inherited the national congress. اب مجھے بتائے اب کیا ہم لوگ NC کے ساتھ جڑے تھے یا وہ لوگ جو اس وقت میدان میں اب دیکھ لیجئے any constitution تو اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ اب کون نیشنل کانفرنس ہے یہ تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو سیاست کے جڑا تھا فرام دا ڈے فرسٹ اور جس کا صرف ایک ہی من تھا ایک ہی پروگرام تھا ایک ہی ویژن تھا ایک ہی مشن تھا بس جسٹ ٹو ہیلپ دا پیپل ہیلپ دا نیڈی پیپل اور رہی بات اب یہ پریزنٹ سینیریو جو ہے جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرا بحیثیت آزاد امیدوار آنے کا یہی مقصد ہے کہ یہاں میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں جب کسی نظم کے ساتھ ہوتا تو وہ نظم کے مطابق چلنا پڑتا ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ آئی کین پلیڈ دی کیس آف مائی پیپل مائی کانسٹیچوئنسی جس میں سوپور زنگیر تارزوا سنگراما لالڑ شیر امبرگڑھ اور نوپورہ ہے یہ سب جتنے بھی حصے ہیں یہ اس کانسٹیچوئنسی کے ہیں اور جو میں نے دیکھا جو میں نے پایا یہ سب جو علاقے یہ میرے جسم کے حصے ہیں اور میں ہر ایک جسم کے اعضاء کو جس کو آج تک زخمی کیا گیا ہر اعضاء کو زخمی کیا گیا میں ہر ایک اعضاء جو زخمی ہو اس کی مرہم پٹی کرنا چاہتا ہوں یہی میرا مشن ہے یہی میرا پروگرام ہے اس میں سیاست اس میں کسی نظم کے ساتھ جڑنا یا نہ جڑنا یہ تو الگ بات ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن پہلا جو اس کے ذہن میں جو کیا وہ خدمت خلق کرنا چاہتا ہے تو میں وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہی پروگرام ہے ٹو ہیلپ دا پیپل میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں لاسٹ ایئر جو اب مجھے زیادہ کس چیز نے مجبور کیا کہ بحیثیت آزاد امیدوار آنے کا لاسٹ ایئر سوپور کے ZS لوگوں نے جو سوچ سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے مجھے ایک عظیم نظم کی ذمہ داری دی ایک عظیم ادارہ کی ذمہ داری دی سونپی جو اس سال میں جو میں نے دیکھا کہ قسم پرسی کا یہ حال ہے کہ بیٹی کی شادی ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنے کینسر جو مہلک بیماری سے جو مبتلا ہوا ہے وہ اس کا علاج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اسی طرح دوسرے یا ڈرگس میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں
یا میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ بچے جو ہمارے ملک کے مختلف جیلوں میں آؤٹ سائڈ جموں کشمیر اس وقت قید بند کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پیرنٹ وہاں جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو ان تمام جو مشکلات ہیں لوگوں کو، جو یہ سختیاں لوگوں کو، ان کا ازالہ کرنے کے لیے میرے من میں جو آیا وہ یہ ہے کہ unless until you are not the part of the government you cannot help the people. کیونکہ میں جس ادارے کی بات کر رہا ہوں وہاں ہمارے جو اپنے ذرائع، جو ہمارے وسائل ہیں وہ اتنے لمیٹڈ ہے، ہم زیادہ کھل کے اس کی مدد نہیں کر پاتے ہیں. لیکن گورنمنٹ میں جب حکومت کی مشینری آپ کے ہاتھ میں ہے تو if you really want to help the people you can help. there is no bar for that. اور اس میں لمیٹیشن بھی نہیں کہ بھائی ہم 5,000 دیں گے 10,000، اس میں تو قید ہے نہیں کسی جگہ. اب جس کی سرجری کرنے 5-6 لاکھ روپے اس میں خرچ آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ جو ہوگا، گورنمنٹ مشینری جو ہوگا، انشاءاللہ جلد میری کامیابی ہوگی تو ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف سوپور میں آپ کی مدد سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے. اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، یہ جو سوپور کے جو لوگ ہیں نا وہ زیس لوگ ہیں. میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، میرے پاس اتنا مین پاور نہیں ہے، میرے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں کہ میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہوں. لمیٹڈ ریسورسز ہے، لمیٹڈ وسائل ہے، لیکن مجھے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے ذہن کی پوری علمیت ہے. میں اس ذہن کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ گو بائی دی ایموشنز. اور میرے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو کبھی کسی نے خریدا، اتنی کسی کے پاس ہمت نہیں وہ اس کو پیسہ دے کے خریدے. اتنا مجھے آئی ایم کانفیڈنٹ اباؤٹ مائی دس، جو میرا پرسپشن ہے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے لیے. بالکل میں پوری زندگی میں نے سیاست میں گزاری، میں نے ہر ایک کو نبض کو دیکھا، ہر ایک کے ذہن کو دیکھا ہے. کوئی یہ سمجھے کہ میں پیسہ دے کے، میں لالچ دے کے لوگوں کے ووٹ خریدوں، یہ تو غلط بات ہے. اگر میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے تو غلط بات ہے. اور میں یہ آپ کی مدد سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دن میں نے پریس کانفرنس کری جس میں نے لوگوں سے کہا کہ میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں بحیثیت آزاد امیدوار، اور جتنے بھی نوجوان، اور اس میں نوجوانوں کا پورا ہاتھ تھا، اور جتنے بھی نوجوان اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ جنہوں نے کیا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب جو میرے مخالف ان کو شام کو 10 بجے 11 بجے ان کے گھر جاتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں، میرے نوجوانوں کو دھمکیاں دی جاتی ہے آپ کے خلاف یہ کیا جائے گا یا میرے کو مالا پہنا. تو یہ کہاں کی سیاست ہے؟ سیاست میدان میں ہے، وہ جیتے ہم جیتے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میری تو یہی کوشش ہے کہ میں اپنے من کی بات آپ کے مدد سے لوگوں تک پہنچاؤں. تو یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی سیاست کو ہم نے، سیاست ہی ایک ایسی چیز ہے جسے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم if you want to help the people this is the only platform. لیکن اس سیاست کو ہم لوگوں نے، ہماری وجہ سے اس کی بد اعتباریت ہوئی ہے. اس پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا. کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، شام کو ایک جگہ، صبح دوسری جگہ. تو اسے بالکل جو لوگوں میں جو وشواس ہوتا ہے، اعتبار جو ہوتا ہے وہ ختم ہی ہوا. تو میں آپ کی مدد سے اپنے تمام عوام سے بالخصوص نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. میرے نوجوانوں، یہ وقت اہم وقت ہے، اور یہ وقت میرا الیکشن میں آنا بحیثیت اعظم میں وقت کی اہم ضرورت ہے. پورا دار مدار آپ پہ ہے، کیونکہ آج تک ہمیں ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، ہر فیلڈ میں نظر انداز کیا گیا. لیکن جب سے آپ نے یہ سیاست کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی، تب سے سچویشن ڈفرینٹ ہے. اور مجھے امید ہے آپ کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے. آپ کے ول پاور کو، آپ کے جذبے کو، آپ کی قربانیوں کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے.
اور انشاءاللہ آپ کا سپورٹ لطیف کے حق میں ہوگا، اور سپورٹ کے ساتھ ساتھ نوٹ بھی اگر کسی کے جیب میں وہ بھی دے، اور ووٹ تو بالکل آپ کا ہونا ہی ہونا ہے۔ میں جلسوں پر زیادہ یقین نہیں کرتا ہوں، میں جلوسوں پر زیادہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ اس میں خرچہ تو آتا ہے۔ میں پینی لیس، آئی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ آف منی، پر یہ میرے دوست بیٹے یہی اس میں میری معاونت کرتے ہیں، میری مدد کرتے ہیں۔ تو جو میری دوسرے ساتھ ہیں، جنہوں نے زندگی بھر جو میرے ساتھ چلے، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں۔ آپ نے مجھے بلائے، میں آپ کو کبھی نہیں بلا سکتا ہوں۔ یہ سیاست اپنی جگہ ہے، برادری اپنی جگہ ہے، میں نے پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاری، تو میری آپ سے گزارش ہے، سبوں سے گزارش ہے کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہے، آپ کا سپورٹ چاہے، آپ کا ووٹ چاہے، تو میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے رفیقوں سے، کہ میرا ساتھ دے، تو میں ان کا ساتھ ہمیشہ دیتا رہوں گا۔ لطیف صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے سیاست کو سمجھنے میں بہت دیر کی ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس میں نئے چہرے آئے ہیں، سیاست کو سمجھنے نہیں، میں نے کب کہا میں نے سیاست کو سمجھنے میں دیر کی؟ ایسی بات نہیں، میں نے نہیں کہی۔ میں نے پہلے سے ہی میں نے سیاست کی تعلیم اپنے بچپن سے ہی حاصل کری ہے۔ پولیٹیکلی آئی ایم ویل میچورڈ، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں سیاست کے میدان میں اپنی عمر سے 1 سال بڑا ہوں، تو اس لیے میں سیاست کے میدان میں ٹھیک ہوں۔ تو رہی بات الیکشن کی، تو اس میں تو ایک پولیٹیکل ورکر کو زندہ رہنا ہے، پولیٹیکل ورکر کو جب لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو اس کو میدان میں آنا ہے۔ گھر بیٹھ کے میں کیا کر سکتا ہوں؟ گھر بیٹھ کے میں آئی کین ناٹ ہیلپ دا پیپل، آئی کین ناٹ سی کہ میرے جو لوگ ہیں، انگ ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، رفیق ہے، جو بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں، اگر میں نہیں ان کے لیے کام آؤں تو پھر میری زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ میرا لطیف صاحب، 2 چیزیں ہیں، ایک چیز سیاست میں آنا، دوسری چیز سیاست کو سمجھنا۔ دیکھیے بات غلام حسن صاحب، آپ نیشنل کانفرنس کی بات آپ چھوڑیے۔ آپ دیکھیے، اس وقت الیکشن لڑنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ کیسے ہو جائے گی۔ میری کانسٹیٹیوشن میں جو مشکلات ہیں، جو سختیاں ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، میرا ڈسٹرکٹ بننا چاہیے، میرے نوجوانوں کو روزگار ملنا چاہیے، میرے جو نوجوان نسل ڈرگس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہاؤ ٹو ریہیبلیٹیٹ دیم، اس کے لیے میری انشاءاللہ کامیابی کے بعد پورا فوکس ہوگا کہ روزگار کیسے مہیا گورنمنٹ کے پاس ایونیوز ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے سوپور کو اتنے ایونیوز ہے ٹورزم کے لیے، ولر لیک کو دیکھ لیجئے گا 2 سائڈ سے، ایک تو ہم اگر جائیں گے نگلی کی سائڈ میں، جتنا زینگیر کی سائڈ میں جائیں گے، لیکن بدقسمی سے کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ سے کہوں، بتا کے چلوں، یہ کہ دیکھیں جو اس وقت جو سوپور کانسٹیٹیوینسی میں جو کنٹیسٹ ہو رہا ہے، سب جگہوں پہ انہوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کیے۔ کانگریس نے اپنی جگہ اپنا کینڈیڈیٹ کیا، دوسری این سی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، لیکن سوپور کو میں دلی وسوخ سے کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ سوپور کو نان سیریس لے کہ یہاں پر بھی فرنٹ لے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سوپور کو چھوڑ دو، اس کو ہم نے اس کی طرف ہم توجہ دینی، یہ جیتے یا یہ جیتے۔ یہ کیا انصاف ہے سوپور کے ساتھ؟ یہ تو ابھی شروعات ہے، یہ دیکھیے سوپور کے ساتھ اب کیا کر رہے ہیں، آگے کیا حال ہوگا تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کنٹیسٹ کرنا تھا تو ایک ہی کو آنا تھا۔ یہ فرینڈلی کا واٹ از دس؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ دا سوپور۔ اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جب تک نہیں بندہ سیریس ہوگا سوپور کی مشکلاتوں کا ازالہ کرنے کے لیے، سوپور کے نوجوان کو جو دقتیں ہیں، جو پرابلم ان کو ریڈریس کرنے کے لیے سیریس نہیں ہوگا، تب تک نہیں ہو پائے گا۔ تو مین گزارش یہ ہے
مدھم سے آپ کے مدھم سے میں اپنے نوجوانوں سے تمام لوگوں سے یہ گزارش کر رہا تھا وہ آئیے اور نکلے. ایک سمے بائیکاٹ کی ضرورت تھی لیکن اب یہ سمے ہے کہ آپ کو ووٹ دینا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں آئی ایم دا اونلی ریپرزنٹیٹیو دا بیسٹ ریپرزنٹیٹیو نیور سی لائک دیٹ. ایسے آپ تو لکھے پڑے ہو آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے ہر کینڈیڈیٹ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے اس پر تھوڑا مل بیٹھ کے مشورہ کریے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر کے فیصلہ لیجیے پر دیکھ لیجیے if I am the best vote for me. اگر آپ کو لگا نہیں اس کا ٹریک ریکارڈ بالکل خراب ہے چوری کرتا تھا بدماشی کرتا تھا لفنگی کرتا تھا جائیدادیں صرف بنانے کی دوڑ میں لگا تھا تو I don't deserve to be the representative of the Sopor. ایک ریپرزنٹیٹیو کو جو اس میں جو کریڈیبلٹی ہونی چاہیے وہ آپ نے دیکھنی ہے. یہ تو میں کہتا ہوں اس وقت ہم سب کہیں گے کہ میں ہی سب اچھا ہوں. فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے اور آپ نے ووٹ مجھے نہیں دینا ہے آپ نے ووٹ اپنے آپ کو دینا ہے. آپ اپنے آپ کو سنبھالیے اپنے آپ کو سنوارے اپنے آپ کو ٹریک پر رکھیے تو اسی میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا آپ بھی کامیاب ہو جائیں. نظیب صاحب آپ بحیثیت آزاد امیدوار سوپور کانسٹیٹوینسی میں کھڑے ہوئے ہیں. جی سر. یہاں نیشنل کانفرنس الیکشن لڑ رہی ہے یہاں پہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے یہاں پہ پیپلز کانفرنس الیکشن لڑ رہی ہے یہاں پہ عوامی اتحاد پارٹی بھی الیکشن لڑ رہی ہے اور بھی بہت ساری پارٹیاں. جی صحیح بات. آپ کا مقابلہ ان سب پارٹیوں کے ساتھ ہے. آپ بحیثیت آزاد امیدوار کھڑا ہوئے ہیں وہ بھی نیشنل کانفرنس سے نکل کر. ان سے میں یہ سمجھوں کہ وہ آپ کی ناراضگی ہے کیا؟ نہیں اب میری بات سنیے آپ ڈونٹ ریپیٹ دس کوشچن. تو اسے میرا مطلب جو اب اس چھوڑ دے میں نے اس کا پہلی مطلب آپ کی خدمت میں عرض کر چکا آپ اس کو چھوڑے آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں. اب دوسرے ایشوز ہیں آپ یو آر اونلی آفٹر دس این سی کو بھول جاؤ اس بات کو آپ بھول جاؤ. آپ یہ کرو کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے لوگوں کی بے روزگاری دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ سوال ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دو. آپ مت جاؤ. آپ نے جو صحیح بات کری کہ اتنی آرگنائزیشن دیکھیے جمہوریت میں یہ تو جمہوریت کی خاصی ہے ایوریبڈی ہیز اے رائٹ ٹو کنٹیسٹ دا الیکشن. ابھی ایک ہمارا ایک جو نظم سوپور مطلب پورے ریاست جماعت اسلامیہ کا تھا یہ بھی صحیح ہے کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے اس میں دو رائے نہیں ہے. Let the government allow everybody to contest the election. اب کون کتنا پانی میں وہ تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے نہ آپ نے کرنا نہ مجھے کرنا ہے. یہ یہاں بیٹھ کے میں یہ نہیں کہوں گا نہیں آپ اچھے ہو وہ برا ہے یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیٹ ایوریبڈی یہی تو جمہوریت کی یہی تو خاصی ہے. ایوریبڈی میں یہ نہیں کہوں گا کہ بس میں آیا ہوں آزاد اب کوئی آزاد میں نہ لڑے وہ عوامی اتحاد نہ لڑے آپ پارٹی نہ لڑے کانگریس نہ لڑے یہ تو تھوڑی ہی چلے گا. جمہوریت میں کا یہی تو گن ہے لیٹ ایوریبڈی کم اینڈ پارٹیسپیٹ ان دی الیکشنز پھر جیت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. نظیب صاحب اتنی پارٹیاں میدان میں ہیں جی آپ کانفیڈنٹ ہیں آپ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے خدمت خلق کرنے میں کانفیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. خدمت خلق کے لیے ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے کرنا ہے. آئی مین ٹو ہیلپ دا پیپل آئی مینٹ فار دیٹ. میں پچھلے 1 سال سے اس کام میں جڑا ہوں ہاؤ ٹو ہیلپ دا پیپل. میں نے 1 سال میں صرف شاید کورٹ میں کبھی کبھی جاتا ہوں مارننگ میں آدھا گھنٹہ لیکن میں نے شاید 1-2 کیس کیے کیونکہ میرا پورا فوکس یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا 1 سال میں جو میں نے پایا کہ ہم کہاں ہیں تو کوشش کرنی ہے. unless and until somebody will come forward. جب تم کوئی سامنے آئے گا تو کیسے چلے گا. جب بھی جو میرے ساتھی جو ہے جب بھی یہ آئے تبھی تو میں آگے چل پڑا. جب بھی سوپور کے زیحس لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے ریپرزنٹیٹیو کی بیسٹ ریپرزنٹیٹیو کی میں نہیں کہتا ہوں میں ہی ہوں انہوں نے کہا ان کے لحاظ سے تو میں نے کہا میرے لیے میری خوش قسمتی ہے
کہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آ جاؤ. ہر چیز تو وہ سیاسی ورکر کو یہ اس کی کوئی چنتا ہے. آئی ایم ناٹ وریڈ اباؤٹ دی ڈیفیٹس. آئی ایم ناٹ وریڈ. واٹ از مائی پوائنٹ از یہ میرا ایک پروگرام جانا چاہیے. اس الیکشن کی مدد سے یہ پروگرام جائے گا. یو وانٹس ٹو ہیلپ دا پیپل, یو وانٹس ٹو سرو دا پیپل. دیٹس اٹ. آپ کہہ رہے تھے لطیف صاحب کہ سوپور کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جو جتنے کینڈیڈیٹ میدان میں آئے ہیں ان کا خلوص نہیں ہے سوپور. نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کا. میں نے کب کہا؟ میں کہتا ہر ایک کی یہی پوچھ رہتی ہے. اسی لیے میں نے کہا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے. ٹریک ریکارڈ کی میں نے بات اس لیے کری, میں کہا اس سمے ہم سبھی کہیں گے ہم آپ کو آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے. یہ تو سبھی کہیں گے, اس میں یہ لطیف نہیں کہے گا, سبھی کہیں گے. لیکن آپ نے میرا ٹریک ریکارڈ دے کے بات میرے سے کرنی. اب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سوپور کے لیے تو ایک ہی کینڈیڈیٹ کو منتخب کرنا تھا, ایک ہی کو. ٹریک ریکارڈ دیکھ کر. ٹریک ریکارڈ وہ تو لوگوں کو جو ووٹ دینا ہے وہ تو اسی کو دیں گے نا جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوگا. میرے حساب سے جی تو اسی کی ہوگی نا جس کو سبھی لوگ ووٹ دیں گے. کنٹیسٹ کرنے میں کوئی دقت اگر نہیں. ایسا ہے کہ سوپور کی بقا کے لیے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, بجلی ہے, انفراسٹرکچر ہے وغیرہ ہے, اس پر کوئی بات ہو, دیگر کینڈیڈیٹ جو بیٹھے ہیں یہاں ان سے بات ہو کہ کوئی ایک ہی کینڈیڈیٹ سوپور کی بقا کے لیے کھڑا کرے, آپ اس میں راضی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کروں, یہ کمپرومائز کی جو بات ہے نا, یہ تو آپ کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں. کمپرومائز کس بات پر کریں؟ سوپور کی ڈیولپمنٹ, سوپور وہی تو میں کہا کمپرومائز مطلب کس بات پر. ایک تو یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کریں, ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. اس وقت تو صرف پیسے کی کھیل ہے نا. میں کہتا ہوں پوری دنیا اگر آپ میرے ہاتھ میں رکھو گے, پوری دنیا, تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ کمپرومائز ٹیبل پہ آ جاؤ. معاشرہ یہ کہ اگر وہ سبھی میرے حق میں 10 برابر ہو جائیں گے, ویل اینڈ گڈ, نتھنگ, آئی ایم ریڈی ٹو. خلوص نیت کی میں بات, میں تو خلوص کی بات, خلوص کی نیت اگر بات چلے گی خلوص نیت پر. دیکھیے میں کہتا ہوں کمپرومائز کس بات پہ. ایک تو کمپرومائز اس لیے کہتے ہیں کہ ہم پیسہ دے دیں گے آپ ہٹ جائیں. دیٹس ناٹ پاسبل. میرے لیے پیسہ کچھ نہیں ہے. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میرے پاس اپنا مکان ہوتا. آپ کو شاید خلوص نیت پر آپ کا ڈیبیٹ کیا جائے. I have no difficulty in that also. I have no difficulty in that. میں کہتا ہوں کہ انہیں چاہے کہ وہ میرا سپورٹ کرے, وہی سوپور کے لیے اچھا ہے. کیونکہ یہ میرا لاسٹ چانس ہے, بیکاز آئی ایم نو, اس کے بعد میرا مطلب اپنا جو عمر کے لحاظ سے بھی مجھے یہ تو دس از دا لاسٹ چانس فار می. باقی فیلڈ میں تو میں رہوں گا, ایسی بات نہیں کہ میں اس کے بعد خدا نخواستہ اگر میں تو فیلڈ میں بالکل زندگی آخری دم تک میں لوگوں کی خدمت کے لیے میدان میں ہوتا. بغیر صاحب, آپ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے جانے مانے پہچانے ہوئے ایک وکیل ہے, سیاستدان بھی ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کے پاس 35A نہیں ہے, آپ کے پاس 370 نہیں ہے, صحیح بات ہے, آپ کے پاس UT اسٹیٹ ہے. یہ چیزیں لے کر جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, کیا ویژن ہے آپ کے پاس, کیا مشن ہے آپ کے پاس؟ پھر دیکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو آپ مکس مت کریے. ڈیولپمنٹ سیکٹر الگ ہے, وزا ود دی ڈیولپمنٹ میرا مشن کیا ہے وہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں. اور دوسری بات رہی یہ 370 کی بات آپ نے کری, 35A کی بات کری, یہ دوسرا چیپٹر ہے. دیکھیے کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں, جموں کشمیر لداخ کے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370-35, اس میں اور دو رائے نہیں ہے. Everyone from J&K erstwhile state, they want a restoration of 370 and 35. اس میں تو اور آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل میں یہی تو کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ ہر ایک جو بھی سٹیزن ہے ہمارے اسٹیٹ کا, اس کی یہی چاہت ہے کہ یہ ریسٹور ہو جائے.
لیکن یہ تو دیکھیے آگے بڑھ کے انشاءاللہ کامیابی مل کے یہ ایک لیگل ایشو ہے، یہ ایک لیگل ایشو ہے، اس کو لیگلی ہم نے ٹیکل کرنا ہے۔ تو میرا اس پہ پورا تھرسٹ ہوگا، کامیابی کے بعد میرا تھرسٹ جو میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں اس میں تو یہ پریارٹی پہ ہوگا۔ بٹ یہ دمالی کرنے سے نہیں آئے گا، یہ تو لیگل ایشو ہے، کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، اس کو لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی دیکھنا ہے۔ ہاں لیکن میں اس میں یہی کہ ریسٹوریشن 370 کا اور 35 کا تو ہونا ہی لازمی ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ مطلب ہم بات کر سکتے ہیں ایوان میں جا کے، آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، جب ہمارے اسپیکر تھے میرے خیال میں عبداللہ وکیل صاحب، اس نے اٹانوی کی رپورٹ بنائی، آپ کو یاد نہیں ہوگا میرے خیال، آپ کنفرم کریے گا۔ تو یہ تو اسمبلی میں جا کے آدمی اریز کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی کسی طرف رکاوٹ نہیں ہو سکتی، کوئی دقت نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں نے پہلے آپ سے کہا کہ من ہونا چاہے، ول پاور ہونا چاہے، آپ کے وچار صحیح ہونے چاہیے، آپ کا مشن صحیح ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ اس آپ کے مدد سے کہہ ہی دینا چاہتا ہوں کہ ریسٹوریشن پر کوئی کمپرومائز نہیں، یہ تو ہے ہر ایک کی چاہت ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے، آرزو ہے۔ اب یہ سیاست میں ہوتا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے اپروپریٹ کیا۔ اب جب ہم پاور میں آئیں گے ہم تو اس کے لیے بات کریں گے، تو اس میں کوئی کمپرومائز والی بات ہی نہیں۔ دیکھیے وکیل صاحب، آپ انجمن معین الاسلام کے الیکشن میں کھڑا ہوئے، آپ جیت پائے، جیت ہوئی آپ کی۔ آپ شیخ صاحب کے قریبی کارکن رہے ہیں، آپ ڈاکٹر فاروق سے آپ کے تعلقات بہت قریبی تھے، آپ عمر صاحب کے بھی قریبی رہے ہیں۔ آج لوگ بدل چکے ہیں، لوگوں کا ویژن بدل چکا ہے، لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے۔ کل انجینئر رشید کھڑا ہوئے ہیں، لوگ بہک گئے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ لوگ بہک گئے، یہ تو لوگوں کا کہنا ہی یونانیمس ڈیسیجن ہے۔ لوگوں نے انجینئر رشید کو کامیاب کیا۔ تو کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں اپنی جو یہ کانسٹیٹوینسی ہے، یہاں پہ انجینئر رشید کو ووٹ بہت ملے ہیں، سب سے زیادہ ملے ہیں، کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ لڑ سکتے ہیں جیسے لاسٹ جو الیکشن ہوا ہے یہاں پہ پارلیمنٹ کا، عمر صاحب ہارے ہیں؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اب کی بار جو ہے نا، جو میں نے جو اپیل کری نوجوانوں کو کری، صحیح سوچ رکھنے والوں کو کری، ان کو میں نے یہ اپیل اس لیے کری کہ آپ کو اپنی بہتری کے لیے، اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے نوجوانوں کے روزگار کے لیے، جو ایک نسل ہم کھو چکے ہیں، دوسری ہماری نسل ایک ڈرگس میں پھنسی ہوئی ہے، ان کو نکالنے کے لیے میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ویسے تو آزاد امیدوار، آپ کے لیے بھی اچھا رہے گا، میرے لیے بھی اچھا رہے گا کہ آپ مجھے ووٹ کریے، تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش لگا کے انشاءاللہ کامیابی کے بعد ان تمام جو بھی مشکلات ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے اپنا پورا فوکس کروں، تو کامیابی انشاءاللہ میری ہوگی، انشاءاللہ مجھے امید ہے، کیونکہ صحیح سوچ رکھنے والے لوگ، سوپور کے لوگ میچورڈ ہیں۔ آپ کو جو علم ہوگا، we have suffered because of this. we are میچورڈ، تو اس لیے اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک ہی نہیں کہ لوگ کیا نہیں لوگ نکلیں گے اور لوگ ووٹ دے دیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے، نوٹ بھی دیں گے، لطیف کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں لطیف صاحب کہ آپ کو نیشنل کانفرنس کے سینئر کارکنان نے الیکشن میں ڈالا ہے، کھڑا کیا ہے، ویسے تو آزاد امیدوار۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ، لیکن میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں، میں یہ صحیح ہے کہ غلط؟ کسی نے اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ نیشنل کانفرنس والے نے اس کو کہا آپ کنٹیسٹ کو، میں اپنی ضمیر کے مطابق بات کرتا ہوں۔ جب میں نے انجمن کا الیکشن لڑا، میں اپنے ضمیر سے پوچھ کے بات کری
الیکشن میں حصہ لیا. اس سے پہلے جب میں نے لڑا تو ضمیر سے پوچھ کے لڑا. اب کی بار جب میں الیکشن میدان میں مجھے یہی تو میں نے پہلے آپ سے بات کری, ایز اے انڈیپینڈنٹ یہ بالکل پرندہ ہے, جہاں چاہے اٹھ سکتا ہے, جتنی اس میں سکت ہوگی اتنا اوپر اٹھ سکتا ہے. میں کسی کے مطلب I will not go by the dictation of anybody. جو بھی ہوگا, میری جو کلیگز ہے, جو میرے دوست ہیں, وکلا حضرات ہیں, میرے باقی رفیق ہے, پرانے ساتھی, ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. این سی کے جو پرانے سینئر کارکنان ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, میرا سپورٹ کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ اگر ہمارے مشکلاتوں میں ازالہ کر سکتا تو وہ لطیف کر سکتا. تو باقی مجھے کسی کی ڈکٹیشن پہ یا میں میدان میں نہیں ہوں. میں اپنے ضمیر کی آواز پہ یہاں میدان میں ہوں. کامیابی پھر اللہ کے ہاتھ. میرا کام ہے نیک خلوص لے کے آنا, ہیلپ دا پیپل, دیٹس اٹ. نذیر صاحب, یہاں اگر سوپور کانسٹیٹونسی کی بات کریں, سوپور کانسٹیٹونسی ایسا لگتا ہے کہ یہ بیکورڈ ایریا ہے, جیسے کوئی بیکورڈ ایریا ہے. یہاں بجلی کی سویدھا نہیں ہے, انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, روڈس ٹھیک نہیں ہے, اور گراس روٹ لیول پہ کچھ کام ایسا نہیں کیا جا رہا ہے کہ کچھ دکھے. یہاں انمپلائمنٹ بہت ہے انمپلائمنٹ, جس وجہ سے بچے ڈرگس کے شکار بھی ہوئے ہیں. تو آپ کس طرح سے جو یہ پرابلمز ہے کس طرح سے ان کو ایڈریس کریں گے؟ گۄڈنِچ اکھ بدقسمتی سوپرس چھِ پرابلم کُس انداز چھُنہٕ یتھ نہٕ اَسہِ پرابلم چھِ. یِتھ کٔنۍ پرٛٲنۍ پٲٹھۍ وَنان کھۄر نٮ۪ٹ پٮ۪ٹھ آیس تام چھِ سٲرسٕے چھِ پرابلم. اگر ڈمپنگ کی پرابلم دیکھ لیجیے, یوٗتاہ کال وَنو أسۍ کرو اَتھ سۭتۍ کرو گاربیج یہِ ہسا گٔژھ وۄتھٕنۍ, یہِ گٔژھ کُنہِ جایہِ پتہٕ ڈسٹراے کرنہٕ خٲطرٕ گٔژھ اَتھ لوکیشن آسٕنۍ. اور یِتھَے کٔنۍ چھپری پولوشن کی بات کرو, اَکہِ دۄہ آو مےٚ تہِ پرٛژھُکھ تجویٖز ژٕ کیٛاہ سا کرکھ اَتھ نسبت یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ سوپرس منٛز یہِ مسلہٕ حل. مےٚ دِژ تِمن اکھ تجویٖز اکھ کہِ یتھ منٛز یِم چھپری فروش یِمن گرا اَسہِ ہُتَتھ بیٚہناوان چھِ گرا یتَتھ بیٚہناوان چھِ, یہِ چھُ اکھ بوٚڑ کلاس, اکھ بوٚڑ طبقہٕ اکھ سۭتۍ کنیکٹِڈ. اور تِم تہِ ریبلٹیٹ کرنہٕ خٲطرٕ دِژ مےٚ اکھ تجویٖز اکھ. مےٚ آیہِ گورمنٹ طرفہٕ پرٛژھ مےٚ تِمو ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان. مےٚ یُس تِمن سجیشن دِژ مگر بدقسمتی سان کٔر نہٕ تِمو تتھ پٮ۪ٹھ عمل کِہیٖنۍ. کیٛازِ کٔرٕکھ نہٕ عمل؟ تتھ منٛز گژھِ گورمنٹ مشیٖنری اِنوالو, تتھ گژھِ آسُن سُہ رِپرٛزنٹیٹِو یُس اتھ پٮ۪ٹھ پتہٕ بیٚیہِ اَدٕ ہٮ۪کن تِم مسلہٕ حل گٔژھِتھ. مےٚ یُس تِمن تجویٖز یِم تہِ ہسا ریبلٹیٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اکھ لوکیشن اکھ, تمہِ سۭتۍ ہسا بچن چھُ سانٮ۪ن دُکاندار حضراتن تہِ چھِ پرابلم گژھان اور یِمن تہِ چھِ پرابلم گژھان. مگر بدقسمتی سان کٔر نہٕ تمہِ ساتہٕ تتھ پٮ۪ٹھ آیہِ نہٕ غور خوض کرنہٕ کینٛہہ. لیکن انشاء اللہ تعالیٰ کامیٲبی پتہٕ اتھ نسبت کر بہٕ یُتھ حکمت عملی کہ نہ گژھِ دُکاندار حضراتن پرابلم گژھن, نہ گژھِ میانٮ۪ن یِمن باین چھپری فروشن پرابلم گژھن. یِم تہِ گژھن ریبلٹیٹ تِتھن گژھن ییٚتٮ۪تھ تِم با عزت پٲٹھۍ پنُن روزگار یِمن سۭتۍ تہِ چھِ منسلک یِمن ہٕنٛز فیملی, تہٕ دُکاندار حضراتن تہِ گٔژھ نہٕ کانٛہہ دِقت گژھٕنۍ کاربار کرنس منٛز کہ دونوں کا ہم خیال رکھیں گے. اور یِتھَے کٔنۍ چھُس بہٕ بیٛاکھ کتھ یژھان تۄہہِ وَنُن, سٲنِس یہ حظ یہِ میانہِ یتھ کانسٹیچوینسی منٛز چھِ لٹریٹ لُکھ, اس میں دو رائے نہیں ہے. سوپرن چھِ تعلیٖمی مٲدانس منٛز واریاہ ہستی کٔرمٕژ پٲدٕ, چاہے میڈیکل سائنس کی یا ماہر تعلیم وٕچھُکھ تُہۍ, بہت سارے ہم نے اس میرے علاقے نے ان کو جنما. مگر یُس وۄنۍ سِول سٔروِسز ایگزام چھِ آسان, یِم امیِکۍ ایسپیرنٹٕس چھِ یِم یژھان چھِ أسۍ ہسا گٔژھۍ بنٕنۍ سِول سٔروَنٹٕس گٔژھۍ أسۍ بنٕنۍ. مگر بدقسمتی اکھ چھِ یِم زن پران یِمن چھِ پرنہٕ خٲطرٕ لایبرری, مگر یِم چھِ وٕنکیٚس سٲنۍ أنٛدۍ چھِ لایبرری استعمال کران, تتہِ چھنہٕ وٕنکیٚس تِم فیسلٹیٖز کینٛہہ, تِم ایونیوٗ چھُنہٕ کینٛہہ ییٚتہِ یہِ پنُن پان یہِ حظ یہِ بیٚیہِ أمِس گٔژھ تِم فیسلٹی آسنہِ. اور میرا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ کامیابی کے بعد 24 آورس میں رکھوں گا, اس کے لیے ایک لائبریری قائم کروں گا تاکہ یِمن میلہِ یِم ایسپیرنٹٕس چھِ سانٮ۪ن نوجوانن میلہِ اکھ موقع تتہِ پرنُک, تاکہ تِم کرن انشاءاللہ پتہٕ کامیٲبی حٲصِل, تِم ہٮ۪کن سِول سٔروِس. اور تمہِ علاوٕ ڈسٹرک ہسا گوٚژھ بنُن سُہ یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ عرض کوٚر, وۄنۍ پھر ڈسٹرک ہسپتال کی میں بات کروں,
ہمارے ہاسپٹل میں اکوپمنٹس ہے لیکن بدقسمی سے ان کو اچھی طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا. تو ہاسپٹل کی طرف بھی ہم پوری توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس یہ میڈیکل سیکٹر یہ گژھِ واریاہ سٹرانگ آسن. میڈیکل سیکٹر کا مضبوط ہونا بہت ہی اہم ہے کیازِ ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سٲلِم ہٮ۪کن ایفٲرڈ کٔرِتھ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن ہاسپٹل گٔژھِتھ کینٛہہ أمِس یِم سہوٗلیات گژھِ أمِس یِم فیسلٹیٖز گژھِ أمِس أتھۍ پنٛنِس ہسپتالس منٛز آسٕنۍ. اور یہ کر بھی انشاءاللہ کوشش انشاءاللہ کامیابی کے بعد انشاءاللہ ان تمام جو بھی ہمارے مشکلات ہیں جو بھی ہمارے پرابلمس ہیں ان کو ہم ریڈرس کریں گے اور اپنا پورا فوکس ان کی طرف کریں گے. لطیف صاحب کچھ لوگ جو سوپور کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سوپور پر ڈویژن بنانا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ڈسٹرکٹ کی اس کو بنانا چاہتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا کے چلوں یہ ایک میرے خیال میں ایک سمے یہ ہوا ہماری بھی بات تھی کہ یہ جو ڈسٹرکٹ بارہمولہ ہے ڈسٹرکٹ کوپوارہ اور ڈسٹرکٹ بانڈی پور ان تینوں کا ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے سوپور میں. ہماری تو یہی کوشش ہے کہ مطلب ترقی ہونی چاہیے ہر فیلڈ میں. اگر ڈسٹرکٹ کے بجائے نارتھ کشمیر کو بھی اس نارتھ جو 3 ڈسٹرکٹ ان کا ہیڈ کوارٹر بنے گا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے. اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے جو کچھ کیسز ہم نے مطلب یہاں سے جو ہم اپیل کرتے ہیں ADC سے تو ہم نے پھر سنگا جانا پڑتا اس کی اپیل کرنے کے لیے. تو اگر یہاں ہوگا تو اچھی بات ہے اس میں کوئی دقت نہیں. اچھا کرپشن کے حوالے سے آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں کچھ کہا نہیں؟ دیکھیے یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے ایک وبا ہے اس کو جڑ سے اکھڑنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے جب تک دینے والا اور لینے والا بھی کام کرے گا تب تک یہ لیکن پریزنٹ دور میں تو میرے خیال میں اس میں صحیح بات کرنی چاہیے. اس میں کوئی جھجک نہیں آنی چاہیے کہ میں کہوں نہ کہوں. آج کل کے دور میں فی الحال اس پہ تھوڑی سی روک لگی ہے اس میں کوئی دو راہ نہیں. لیکن جب تک ہم مل بیٹھ کے جب تک ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے نہ دینا ہے نہ لینا ہے. حالانکہ ہمارے لیے تو یہ ہمارے دین کے مطابق ہمارے مذہب کے اس میں پوری ممانعت ہے لیکن ہم لیتے ہیں. اس وقت ہم دین یاد ہی نہیں رہتا لیکن جب ہماری کوشش ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. لطیف صاحب جموں کشمیر کی سب سے بڑی جو انڈسٹری مانی جا رہی ہے وہ فروٹ انڈسٹری ہے اور سوپور میں اس کی سب سے بڑی منڈی بھی ہے. تو پھر فروٹ انڈسٹری کے بارے میں آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کس طرح سے اس کو ڈیولپ کریں کس طرح سے اس کو آگے بڑھیں؟ جیسے کہ آج سب اسٹینڈرڈ ادویات آ رہی ہے یا فروٹ کا جو کام کاج ہے بہت دھیما پڑ گیا ہے ریٹ نہیں مل رہا ہے व्यापारियों سے. کیا آپ کا پروگرام ہے؟ غلام صاحب اس میں تو عرض کور کہ سنس سوپرس کتیا مشکلات کتیا پرابلمس وہ سوال کرو تو فروٹ انڈسٹری نسبت سوپرک لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود دی فروٹ بزنس اور سن اکانمی تھی ات پہ ڈپینڈ کران. نارتھ کشمیرس تقریباً سالم ات سۭتۍ کنیکٹڈ اور یہ سون میوٕ یہ پیداوار پتھ کالہِ اوس یہ بغیر کُنہِ دوا چھکنہٕ بغٲرٕے صاف پاک نیران مگر بدقسمتی سان کینٛہہ وقت گوٚو واریاہ کال ٹایما گوٚو یہ اتھ چھِ پیوان ضروٗری 5-6 سپرے کرنہِ ادٕ چھُ یہِ امہِ خٲطرٕ چھُ یہ سٲنۍ انڈسٹری بچاونہٕ خٲطرٕ چھُ یُس أسۍ پیسٹسائڈس انسیکٹسائڈ ات گژھِ ییٚتہِ پنُن اَسہِ لیبارٹری آسٕنۍ ییٚتہِ أسۍ یِمن ٹیسٹ کرو کہ یہ چھا معیاری ادویات کن یم امہ سۭتۍ چھُ ڈائریکٹ افیکٹ سٲنِس میوس پیوان اور ییٚمہِ ساتہٕ سٲنِس میوس افیکٹ گوٚو یہِ چھُ سانہِ اکانمی اثر کران اور ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ اکانمی شٹر گئی سٲنۍ معاملات چھِ بگڑان. تو میٛٲنۍ کوٗشش آسہِ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کے بعد یِتھ کٔنۍ مےٚ تعلیٖم کی طرف
मेडिकल साइंस की तरफ, टूरिज्म की तरफ, और उसमें जो अहम हमारा जो है फोकस जो रहेगा वो फ्रूट इंडस्ट्री की तरफ रहेगा, ताकि फ्रूट इंडस्ट्री इसके नॉर्थ कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में इसका अपना नाम है, ये दिन दुगनी रात चुगनी तरीके करे। इसके पास लैंड है, इसमें लैंड की कोई कमी है नहीं, लेकिन यम बाकी लवाजमात तथ कुन करो तवज्जो, ताकि अत गसन सानि फ्रूट इंडस्ट्री ती मुंसलिक, तिमन गसन तुम मुश्किलात इन, तिमन गसन सख्ती इन की, ताकि सैनिस मेवस यूता ज्यादा पोंस यी तूता पानस फायदे तूता सैनिस इलाकस फायदे। क्या इस मे पहले अर्ज कोर कि असी मेनली डिपेंड अपॉन द फ्रूट इंडस्ट्री। इंशाल्लाह मे उम्मीद अत कुन दिमो पूरा तवज्जो, अत कुन करो खायस खाल इंशाल्लाह। सॉइल टेस्टिंग लैब नहीं है यहाँ पे हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की? ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि हम तो हर फील्ड में लैग कर रहे हैं। अब जिस फील्ड में देख लेंगे तो मेरा जो इलाका है यहाँ है नहीं कुछ। मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ कि कतन दादन खोर टेंट पे आयस्तान जख्मी जख्मी तमाम अज़ा, और इनकी मरहम करना तो बहुत वक्त की अहम जरूरत है। तो आई विल पुट माई ऑल एफर्ट्स to try to redress all the grievances of my peoples. रजीब साहब, आपकी मैसेज क्या रहेगी बहसीत आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट वोटरों के लिए? वोटरों के लिए वो भी मैंने कह दिया। लोगों को मेरी मैसेज यही है जो मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ, एक बार फिर कर रहा हूँ। मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है, सोपोर के, मेरे जंगीर के, मेरे तारजुआ के, मेरे नोपोरा के, मेरे सीर जागर के, मेरे लालट अमरगढ़ और मेरे संग्राम, ये जी जितने भी हलके हैं, इनसे मेरी एक मुदबना गुजारिश है कि वो 1 अक्टूबर को सवेरे अपने घरों से निकले और मोहम्मद लतीफ़ के नाम पे अपनी मोहर लगाए, मुझे कामयाब करिए। आपका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह कामयाबी मेरी होगी। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ, मरने दम तक मैं आपके साथ रहूँ। लतीफ़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया।